یہ بتائیں اور ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کرنے کی اور ان پر درود السلام پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور نبی کریم کے کہنے پر آ کر ہم ان سے محبت کر بیٹھے، اللہ سے، اس کے رسول سے۔ اور آج ہم یوم جمعہ ہو یا کوئی اور دن ہو، جب تک اللہ نے سانسیں رکھی ہے ان پہ درود السلام پڑھتے رہیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔ کیا خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے طرف دوڑ چلے آؤ، جب تمہیں کوئی مؤذن بلائے، جب میرے گھر سے تمہیں خبر دے، جب میرے گھر سے تمہیں بلائے، چلے آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اور جب صبح وقت ہو تو چھوڑ دو وہ نمازوں، وہ نیند کو جو نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے۔ نیند سے بہتر نماز ہے، اور اللہ نے اپنی حمد و ثنا اور میرے نبی پہ درود و سلام اور میرے نبی سے محبت کرنے والوں نبی کی اولاد پر درود و سلام اللہ نے نمازی میں رکھا ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی اللہ کا عبادت نہیں، سجدے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، قیام سے، قاعدے سے، رکوع سے بڑھ کر اللہ ابدتر کی کوئی عبادت اور ذکر نہیں۔ اللہ نے اتنا پسند کرا نمازوں کو کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کے لیے دے دی۔ ہر نبی، ہر رسول جو آئے، کسی میں نمازیں نہیں تھی، کسی میں نمازیں تھی تو کوئی 1 تھی، 2 تھی، آپ سمجھ رہے میری بات کو۔ لیکن اللہ کا احسان گرامی ہے کہ ہر نبیوں کی ادا، ہر فرشتوں کی ادا اور اللہ کی رضامندی اور میرے نبی کی رضامندی سے ہمارے کو نماز عطا ملی ہے۔ تو آج ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ صبح کی نماز کے لیے الصلاۃ خیر من النوم، ہماری نیند سے بہتر نماز ہے۔ میرے نبی اہل البیت کے گھر سے نکلتے فاطمہ زہرا کے تو فرماتے اے اہل البیت، تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے۔ دروازہ کھکڑاتے ہوئے دھکے داتے، بلال علیہ السلام جب بھی دیتے دروازہ کھکڑاتے ہوئے جاتے۔ ہر ایک تم بزرگان دین کو دیکھ لو، چاہے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائے، یا اللہ کے عاشق بن جائے، یا ہم غوث اعظم کے عاشق بن جائے، یا احمد رضا کے بریلی والوں کو تم دیکھ لو، چاہے مولا علی کو بلانے والا ہو جائے یا امام حسین کو بلانے والا ہو جائے، ہر کسی نے جس کو چاہا نیک بندوں کو، اسی نیک بندے کو ہم دیکھ لے، چاہے علی حسین و فاطمہ زہرا علیہ السلام ہو، اہل البیت اور صحابہ کرام ہو، کیا ان سے کوئی نماز ترک ہوئی ہے؟ اگر ان سے ہماری نماز ترک ہوئی ہے تو تم جس سے محبت کرتے ہو اس نے نماز ترک کری ہے تو آپ بھی ترک کریں۔ اگر آپ محبت کرتے ہو علی مولا سے تو دیکھ لے کیا ان کی نماز ترک ہوئی ہے، کیا انہوں نے نماز چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی۔ تو ہماری محبت تو جب اہل البیت سے ہو یا صحابہ سے ہو یا احمد رضا خان صاحب سے ہو یا نبی اللہ سے ہو، ہماری نماز ترک ہو رہی ہے، چاہے صبح کی دیکھ لیں، آپ ظہر کی دیکھ لیں، عصر مغرب کی دیکھ لیں، عشاء کی ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے۔ کیا لگ گئے؟ دنیا کے کاروبار میں۔ لیکن ہم نے وہ کاروبار نہیں سنبھالا جس کی کاروبار کی جو محنت ہے ہماری نماز سے، وہ محنت کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبروں میں بھی عطا کرے گا، اور عرش میدان میں بھی عطا کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ سجدے کا موقع میں عطا فرمائے گا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی جو 5 وقتانی نماز ہے ہماری، ہم اس کو ادا نہیں کرتے ہیں میری بہن، میرے بھائی، تو یقین اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں ہماری پیٹھ کو جھکنا نہیں دے گا۔ ہم جو دنیا کی لالچ میں آ کے، کاروبار کی لالچ میں آ کے، یا ہمارے گھر کے مسئلے مسالت کے اندر جو نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، تم نمازیں نہیں چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمر فاروق کا حدیث پاک میں گرامی ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر روزی کے خاطر ہو یا بیماری کے خاطر ہو یا ہمارے دنیاوی مسئلے مسلط کے اندر ہو، جان بوجھ کر ہم 1 وقت کی نماز چھوڑ دیں، وہ کفر ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کفر ہونا؟ کفر ہونے کا مطلب اتنا بڑا ہے، لا استغفر اللہ، اللہ معاف کرے ہم کو، کہ کفر ہونے کا مطلب ہے کہ اس حال میں اگر بے نمازی تم نے نماز چھوڑ دی ظہر کی، اور ظہر کے اثر کے پہلے تم توبہ کرے بغیر نماز پڑھے بغیر مر گئے تو کفر کی موت ہو جائے گی۔ صبح کی نماز چھوڑ دی، ظہر تک تم نے توبہ کر کے نماز نہیں پڑھی تو تم پھر کفر کی طرف ہو جاؤ گے۔ تمہیں تو ہمیشہ 5 وقت کی نماز چھوڑ وقت کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اور احمد رضا خان پٹھان صاحب بولتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، تو کفر کے قریب ہونا بھی وہی ہے مثال ہے۔ پھر آپ بولتے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
ارے آپ نے اللہ کی بہترین عبادت چھوڑ دی, نبی کی آپ نے وصیت چھوڑ دی, علی کی وصیت چھوڑ دی, غوث اعظم کی وصیت چھوڑ دی. ارے ان کی وصیتوں کے اندر دیکھو, نہ دولت آپ نے اپنے اولادوں کو چھوڑی ہے, نہ شہرت چھوڑی ہے, صرف چھوڑی ہے تو کیا کہا, میرے بچوں, میرے بیٹو, یہ میرے امتیوں, تم نماز قائم کرنا. اور نبی تو فرماتے ہیں کہ جو انسان مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے, نبی قیامت کے مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے, اور نبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے قیامت کی صفاعت کی امید رکھتا ہے, تو وہ میری مدد کرے. بھائی یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو امید آپ پہ لگا. ہاں, تو میرے نبی نے فرمایا وقیم الصلاۃ, تم نماز قائم رکھنا جس سے نبی کی مدد ہوگی. لیکن افسوس میری بہن, میرے بھائی, میں نے 19 دن گزارے, کل کے روز میں آیا ہوں, اللہ کے توفیق سے, حکم سے مدینہ منور سے میں لوٹا ہوں, مکہ سے میں لوٹا ہوں. میں نے وہاں پر دیکھا میری بہنوں کو, میرے بھائیوں کو, کہ نہ صبح کی نماز ہو رہی ہے ان کی, نہ ظہر کی ہو رہی ہے, نہ عصر کی ہو رہی ہے, نہ مغرب کی ہو رہی ہے, نہ عشاء کی ہو رہی ہے. میں نے 5 ٹائم کی نماز بے نمازی کو دیکھا ہے. کسی نے 2 وقت کی چھوڑی, کسی نے 3 وقت کی چھوڑی, اور صبح کے نماز کے اندر تو کیا بتاؤں میرے بھائی, ہم نعرے لگا دیتے ہیں مولا علی کا, ہم نعرے لگاتے ہیں امام حسین کا, ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث اعظم کا, ہم نعرہ لگاتے ہیں احمد رضا کا. بہرحال میں تو لگاتا نہیں ان کا نعرہ, لیکن کچھ لوگ بریلی والے کا بھی نعرہ لگاتے ہیں احمد رضا کا. امک لوگ تو تاج الشریعہ کا بھی نام لیتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں. احمد رضا نے یہ فرمایا, مولا علی نے یہ فرمایا, امام حسن نے فرمایا. لیکن غور کرے کہ ان کے فرمان سے ہم نے ایک کام کو انجام نہیں دے سکا. کہ ہم ہندوستان میں ہو تو نماز ہم نہیں پڑھ سکتے, اور اب تو مدینہ منور کی دہلیز پہ پہنچ چکے ہو, اب تو صبح کی نماز قائم کر لو. اب تو ہم مدینہ منور کے مسافر بنے, ہم نبی کے مہمان ہیں. کیا ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور دنیاوی مسئلے مسالت کے اندر وہ صحیح طرح سے نہ چلے, تم پسند کرتے مہمان کو؟ بھائی یہ کیسا کھاتا ہے, یہ کیسا پیتا ہے, یہ کیسا رہتا ہے؟ بھائی مہمان چلانا پڑتا ہے. ہمارا کوئی مہمان آ جائے اور کھانے پینے کے طریقے نہ آئے, بیٹھنے اٹھنے کے طریقے نہ آئے, بولنے کے لہجہ برابر نہ آئے اس کا, ہم کیسا سوچتے دل میں کہ کیسا مہمان ہے؟ تو آپ خود سوچ لو کہ مکہ کے اللہ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں, نبی مسجد نبی کے مہمان ہوتے ہیں, اور وہ مہمان جب اللہ کے رسول بلاتا ہے, جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر النوم, لیکن ہم لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں. بھائی کہتے ہیں کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, مسجد نبی کا امام اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. ارے بھائی آپ کتابوں کو صحیح طرح سے کھولے, حدیثوں کو برابر سے دیکھے کہ کیا ہم اس کی نماز کو دیکھنے جاتے ہیں جو کعبے کا امام ہے, ہم اس کی نماز کو دیکھنے جاتے ہیں جو نبی کے امام ہے. تو ہم یہ بھی غور کر لیں کہ کیا ہم نے ہندوستان میں رہ کے ہماری نماز مکمل ہے؟ آپ غور کریں میرے بھائی. ارے نماز سجدہ واحد اللہ کے لیے ہوتا ہے, کسی امام کے لیے نہیں ہے, کسی مدبلی کے لیے نہیں ہے. کسی مسجد کے اندر جا کے تم نماز پڑھ سکتے ہو, لیکن کسی مسجد کے لیے سجدہ نہیں ہے. مسجد میں سجدہ ہے, مسجد کے لیے سجدہ نہیں ہے. سجدہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہے. وہاں تم قاعدے میں تمہاری نماز, چاہے ہندوستان میں پڑھے نماز, چاہے تم بریلی والوں کے پیچھے پڑھے, چاہے وہابی کے پیچھے پڑھے, اہل تشیع کے پیچھے پڑھے, یا دیوبند کے پیچھے پڑھے, یا اہل کے پیچھے پڑھے, ارے تیری نماز کی قبولات تو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پر ہوتی ہے, تیرے سجدے پہ نہیں میرے بھائی, تیری قرات پہ نہیں, تیرے رکوع پہ نہیں, تیرے قاعدے سے نہیں. میرے نو پہ درود و سلام پڑھ, اللہ اسے قبول کر لے گا. تو میرے بھائی ہم بھی یہاں پر نماز پڑھے تو مسجد کو نہ دیکھے کس کی ہے, مسجد بنائی جاتی ہے واحد اللہ کے لیے, نہ تمہارے باپ کے لیے, نہ میرے باپ کے لیے, یہ اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے. تو نماز کو قائم کرے. جو بے نمازی ہوتا ہے اس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کا رسول پسند. جس کو اللہ اس کا رسول پسند نہ کرتا ہو تو مار لے بریلی والوں کے نعرے, تو مار لے علی مولا کے نعرے, تو مار لے غوث اعظم کے نعرے. اس نعروں سے کام چل جاتا تو قسم اس جل جلال کی, صحابہ کرام مسجد نبی میں صرف نبی کے نعرے ہی لگاتے ہیں, صرف علی کے نعروں سے, غوث اعظم کے نعروں سے جنت اور اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. ارے جس کا نعرہ مارنا ہے ہمارے کو دنیا کے اندر, وہ واحد محمد مصطفیٰ ہے. اگر گلی گلی ڈگر ڈگر دنیا کے کونے کونے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نعرہ نہیں ہے. نبی نے حدیث سے فرمایا تھا کہ ان کی بیویوں نے فرمایا کہ آپ آرام کریں, اتنی تکلیف نہ کریں.
फातिमा ने फरमाया कि आप तबलीग ना करें, आपको तकलीफ देते हैं। तो फरमाया नहीं, एक दिन आएगा दुनिया के कोने कोने के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का दीन पहुंचेगा, अल्लाह का नाम पहुंचेगा, मेरी सुन्नतें पहुंचेगी। लेकिन आज हमारे सुन्नी भाई होने के बाद भी नारा किसी और का, उम्मती किसी और का, नारा किसी और का, कलमा किसी और का, लालच अल्लाह उसके रसूल से जन्नत की, नारा किसी और का। भाई नारा लगाना है तो मेरे मुस्तफा का लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारा लगाना है तो उनके पंजे तन का लगा, नारा लगाना है तो मेरे फारूक सिद्दीक का लगा। नमाज कायम कर ले, अगर नमाज कायम ना करी ना तो तेरा उम्रा जाना, तेरा मदीने की जालियों पे खड़े होना जाया हो जाएगा मेरे भाई, जाया हो जाएगा। नमाज कायम करे वक्त की कमी से। और आप खुद जानते हो कल मैं जो आया था उसकी तबीयत थोड़ी नाजुक है, प्लेन में बैठकर, तो मेरे बयान के मैं रखता हूँ वो मा अलैना इन्नल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।